पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा, और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई, और हमने उन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस रुए जमीन पर बहुत सारी कौमें आबाद हुईं और बहुत सारी कौमें मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों के अंदर मुब्तला होने की वजह से हलाक कर दी गई। लेकिन इन्हीं कौमों में से एक कौम ऐसी भी गुजरी है कि जिन्होंने इस रुए जमीन पर सबसे बदतरीन गुनाह को ईजाद किया, और ये कौम दुनिया की सबसे बदतरीन कौम थी। ये कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि इन्होंने इस रुए जमीन पर सबसे पहले ऐसे गुनाह को ईजाद किया कि इस कौम से पहले इस रुए जमीन पर कोई भी कौम इस गुनाह के अंदर मुब्तला न थी। प्यारे दोस्तों, ये कौम कौन सा ऐसा गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से इसको दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहा जाता है? और वो दुनिया का बदतरीन गुनाह कौन सा था जो ये लोग करते थे, और ये लोग इस गुनाह के अंदर किस तरह मुब्तला हुए, और इस दुनिया के अंदर सबसे पहले हम जिन्स परस्ती किसने की, और हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई, और फिर जब ये कौम इस गुनाह से बाज न आई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर किस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और इस कौम को किस तरह इबरत का निशान बनाया, और इस कौम के नाफरमान लोगों को किस तरह सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। प्यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी जिनका नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम है, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जो दुनिया की बदतरीन फहाशी करती थी। ये कौम इतनी घटिया थी कि इस कौम के मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे, और मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती किया करते थे। ये कौम आज से हजारों साल पहले शहर सदूम के अंदर आबाद थी, और ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। जब ये कौम इस बदफेली के अंदर मुब्तला हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिदायत के लिए इनकी तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था, लिहाजा इस वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचपन ही से पाला था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके मुल्क शाम में आ गए थे। और मुल्क शाम में आने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की खिदमत से बहुत खुश हुए, और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की कि या रब्बुल आलमीन तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाज। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और उनकी दुआ के सदके हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया। यार दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम की तरफ भेजे गए जो दुनिया का बदतरीन गुनाह करती थी। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ बदफेली किया करते थे, और इस कौम की औरतें औरतों के साथ बदफेली किया करती थीं। ये लोग अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाया करते और उनके साथ बदफेली किया करते। प्यार दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस कौम को इस गुनाह के अंदर किसने मुब्तला किया, और इस कौम को इस बदफेली की तरफ लाने वाला कौन था? तो इसके मुतल्लिक रिवायात में आता है कि जिस शहर के अंदर ये कौम रहती थी उस शहर को शहर सदूम कहा जाता था, और शहर सदूम पर अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल करम था। शहर सदूम में अल्लाह तबारक व तआला की हर तरह की नेमतें मौजूद थी। हर तरफ सर सब्ज़ो शादाब बागात, लहलहाते खेत और गल्लों की भरमार थी। यह इलाका इतना खुशहाल था कि इस इलाके में फलों और अनाज की बेशुमार पैदावार हुआ करती थी। चूँकि यह इलाका हर लिहाज से खुशहाल था,
یہی وجہ تھی کہ شہر صدوم کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی کی اشیاء ضروریہ کو حاصل کرنے کے لیے شہر صدوم میں آیا کرتے تھے۔ اس دور میں اگر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ شہر صدوم کا رخ کرتا، لیکن شہر صدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور پھلوں پر صرف انہی کا حق ہے، اسی لیے قوم لوط اپنے آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھی۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ افراد اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ان کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی، اور جو میں کام کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا، اس سے تم لوگ ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ شیطان کی یہ بات سن کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگے کہ ہم کو ایسا کون سا کام کرنا پڑے گا اور ہم کس طرح ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا اور ان لوگوں کو بدفعلی کی دعوت دینے لگا۔ بالآخر شہر صدوم کے لوگ اس خوبصورت لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس کے ساتھ بدفعلی کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی اور اس قوم کو اس گناہ کی طرف مائل کیا۔ اس گناہ کے بعد اس قوم کو اس گناہ کا ایسا چسکا لگا کہ یہ لوگ اس گناہ کے عادی بن گئے اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ یہ گناہ ہر گھر میں ہونے لگا۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی اس بدفعلی کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ پیارے دوستو، یہ قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہوئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ بدبخت قوم اس گناہ سے باز نہ آئی اور اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کو اس بستی سے نکال دو، یہ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اس طرح یہ بدبخت قوم خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی۔ پیارے دوستو، جب یہ قوم اس گناہ کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئی اور قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر دردناک عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر آ گئے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا جو مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہونے لگے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کی بدفعلی کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر صدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور شہر صدوم کے لوگوں کو ان خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں بتانے لگی، اور اس طرح شہر صدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب شہر صدوم کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو شہر صدوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے اور دروازوں کو توڑنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور ان کو چھپا دیا۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے بدفعلوں کو
نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ سمجھانے لگے، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور اس قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر سکیں۔ اپنی قوم کے بدفعلوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر اترے تھے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے، یا نبی اللہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ مومنین کو لے کر اور اپنے اہل و عیال کو لے کر راتوں رات اس بستی سے روانہ ہو جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جو کوئی بھی پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کے بدفعل لوگ ہلاک ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر صدوم کے لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شہر صدوم پر نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح دنیا کے اندر شیطان نے سب سے پہلے بدفعلی کروائی، اور اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر صدوم کے بدکار اور بدفعل لوگوں کو ہلاک کیا، اور اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما کر اس قوم کے بدکار لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔